بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مضمون ولید احمد، متخصص تاریخ و سیرت، جامعہ احمدیہ جرمنی۔ آج خبریں پڑھتے ہوئے اس خبر پر نظر پڑی کہ بعض اسلامی ممالک نے عید میلاد النبی کے حوالہ سے 29 ستمبر سن 2023 بمطابق 12 ربیع الاول کو عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن ہر سال دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں بہت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منانے کے لیے اس دن جلوس نکالے جاتے ہیں، مجلسیں سجائی جاتی ہیں، قوالیاں پیش کی جاتی ہیں، لیکن یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ اس قسم کے دن منانے کا آغاز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اصحاب کے دور میں نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 350 سال بعد عبداللہ بن محمد نامی ایک شخص نے اس کو جاری کیا۔ یہ بات ماخوذ ہے خطبہ جمعہ فرمودہ 13 مارچ سن 2009 سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت۔ مورخین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالہ سے مختلف تاریخوں کا ذکر کیا ہے۔ ان سب تواریخ کو دیکھنے کے بعد مستند ترین روایت آپ کی پیدائش کے حوالہ سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیر کے روز پیدا ہوئے۔ معروف طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول بمطابق 20 اگست 571 عیسوی بیان کی جاتی ہے۔ دوسری طرف محمود فلکی کی نئی تحقیق کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 20 اپریل 571 بروز سوموار بمطابق 9 ربیع الاول کو ہوئی، جس کا ذکر مشہور اسلامی مورخ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی تصنیف سیرت النبی میں کیا ہے۔ یہ تحقیق فرانسیسی رسالہ جنرل ایشیاٹک میں مارچ 1858 میں شائع ہوئی۔ اسی طرح بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ماہ رمضان میں بیان کرتے ہیں اور بعض محرم یا صفر میں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی کا مولود کروایا؟ مسلمانوں کی 2 عیدوں کے متعلق تو یہ سب کو معلوم ہے کہ عید الفطر 1 شوال کو اور عید الاضحیٰ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ ان دنوں کے حوالے سے مسلم امہ میں کوئی ابہام نہیں پایا جاتا۔ کتب حدیث میں واضح طور پر ان دونوں کی تعیین مذکور ہے، لیکن عید میلاد النبی کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی سنت نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی اپنے اصحاب کو اپنی یوم ولادت منانے کا ارشاد نہیں فرمایا۔ اس حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کام کا نمونہ دکھلا دیا ہے، وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ سچے مومن کے واسطے کافی ہے کہ دیکھ لیوے کہ یہ کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں، اگر نہیں کیا تو کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد تھے اور قابل تعظیم تھے، کیا وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مولود نہ کروایا؟ بحوالہ ملفوظات جلسوم صفحہ 162۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں شارع علیہ السلام نے مقرر فرمائی ہیں، یا جمعہ کا دن ہے۔ بحوالہ حیات نور باب ہفتم صفحہ 507۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کو حرام کہنا بڑی بے باکی ہے۔ یاد رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، جلسہ یا تقریب منعقد کرنا غلط نہیں ہے بلکہ کار ثواب ہے۔ بدعت یہ ہے کہ میلاد النبی کے نام پر غیر اسلامی حرکات کرتے ہوئے جلوس نکالے جائیں، راہگیروں کا راستہ روکا جائے، سیٹیاں، تالیاں اور شور سے اہل محلہ کو پریشان کیا جائے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگوں کو مجبور کر کے ان سے چندے وصول کیے جائیں اور جو نہ دے اس کو گالیاں دی جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بہت عمدہ ہے، بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی یاد سے رحمت نازل ہوتی ہے، اور خود خدا نے بھی انبیاء کے تذکرہ کی ترغیب دی ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ایسی بدعات مل جاویں جن سے توحید میں خلل واقع ہو تو وہ جائز نہیں۔ خدا کی شان خدا کے ساتھ اور نبی کی شان نبی کے ساتھ رکھو۔ آج کل کے مولویوں میں بدعت کے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں اور وہ بدعات خدا کے منشا کے خلاف ہیں۔ اگر بدعات نہ ہوں تو پھر تو وہ ایک واعظ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، پیدائش اور وفات کا ذکر ہو تو موجب ثواب ہے۔ ہم مجاز نہیں کہ اپنی شریعت یا کتاب بنا لیویں۔ بحوالہ ملفوظات جلد سوم صفحہ 159 160۔ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کو حرام کہنا بڑی بے باکی ہے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع خدا تعالیٰ کا محبوب بنانے کا ذریعہ اور اصل باعث ہے، اور اتباع کا جوش تذکرہ سے پیدا ہوتا ہے اور اس کی تحریک ہوتی ہے۔ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ بحوالہ ملفوظات جلد سوم۔ میلاد النبی کیسے منائی جائے؟ غیرت جماعت افراد اکثر جماعت احمدیہ کو اس تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریق پر نہیں مناتے اور اس دن کا اہتمام نہیں کرتے۔ ان کے لیے تو یہی جواب کافی ہے کہ ہم تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے طریق پر چلتے ہیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، بحوالہ سنن ابن ماجہ، کہ تم پر لازم ہے کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرو۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اپنے خطبہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریق سے منانے کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ کہ مولود کے دن جلسہ کرنا، کوئی تقریب منعقد کرنا منع نہیں ہے، بشرط یہ کہ اس میں کسی بھی قسم کی بدعت نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے، اور اس قسم کا پروگرام صرف یہی نہیں کہ سال میں ایک دن ہو۔ محبوب کی سیرت جب بیان کرنی ہے تو پھر سارا سال ہی مختلف وقتوں میں جلسے ہو سکتے ہیں اور کرنے چاہیے، اور یہی جماعت احمدیہ کا تعامل رہا ہے اور یہی جماعت کرتی ہے۔ اس لیے یہ کسی خاص دن کی مناسبت سے نہیں، لیکن اگر کوئی خاص دن مقرر کر بھی لیا جائے اور اس پہ جلسے کیے جائیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے، بلکہ ہمیشہ سیرت بیان کی جاتی ہے، اگر اس طرح پورے ملک میں اور پوری دنیا میں ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بدعات شامل نہیں ہونی چاہیے۔ کسی قسم کے ایسے خیالات نہیں آنے چاہیے کہ اس مجلس سے ہم نے جو برکتیں پالی ہیں ان کے بعد ہمیں کوئی اور نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ بعضوں کے خیال ہوتے ہیں، تو نہ افراط ہو نہ تفریط ہو۔ بحوالہ خطبہ جمعہ فرمودہ 13 مارچ 2009۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم احمدی ہی ہیں جو حقیقی طور پر اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت زندگی کی صحیح رنگ میں خوشی مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شان پر جلسہ منعقد کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اس محبت کا اظہار صرف قول سے ہی نہیں کرتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر بھی اپنے عشق کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جماعت کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا درست طریق بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں، آج اگر حقیقی خوشی منانی ہے تو پھر آپ کے اسوہ پر عمل کر کے منائی جا سکتی ہے، جہاں عبادتوں کے معیار بھی بلند ہوں، جہاں توحید پہ بھی کامل یقین ہو
اور اعلیٰ اخلاق کے معیار بھی بلند ہوں۔ اگر یہ نہیں تو ہم میں اور غیر میں کوئی فرق نہیں۔ اگر ہم عمل نہیں کر رہے تو وہ لوگ جو بکھرے ہوئے ہیں اور عارضی لیڈر اور نام نہاد علماء کے پیچھے چل کر لوگوں کے لیے تنگیوں کے سامان کر رہے ہیں، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کا تقاضا یہی ہے کہ ہر کام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سامنے رکھیں۔ اللہ کرے کہ اس کی ہم سب کو توفیق ملے۔ بحوالہ خطبہ جمعہ فرمودہ 1 دسمبر سن 2017۔ آواز مرزا عمران احسن۔